آج ہم اعتکاف کے حوالے سے تفصیلی مسائل دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو مکمل سنیں، فیس بک چینل کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس سے آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سننے کو ملتی رہے گی۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کرنے کا حکم کیا ہے؟ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اعتکاف کہتے ہیں، اعتکاف کی تعریف ہے اللبس فی المسجد مع نیت الاعتکاف، کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا۔ یہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کی نیت کے ساتھ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب اعتکاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو آگے ہے یعنی سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ ایک محلے میں اگر مسجد ہے تو وہاں پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی نہیں بیٹھا، شہر میں مسجد ہے یا ایک محلے میں مسجد ہے، تو وہاں کوئی بھی مسجد میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف نہیں بیٹھا، تو اب وہ پورے محلے والے یا پورے شہر والے جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت کفایہ ہے۔ جس طرح نماز جنازہ ہے کہ محلے کے بعض لوگ ادا فرما لیں تو سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر محلے کی مسجد ہے اس میں اگر کوئی ایک بیٹھ گیا تو سب بری و ذمہ ہو گئے، اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ سوال ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے باوضو رہنا شرط ہے؟ تو اعتکاف کے لیے ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ مسجد میں بیٹھیں، 10 دن آپ اللہ کے مہمان ہیں تو چاہیے یہ کہ بندہ باوضو رہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے۔ شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد کام مکمل ہی نہ ہو، تو باوضو رہنا اعتکاف کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ کس مسجد میں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف مطلقاً ہر مسجد میں کر سکتے ہیں، یعنی ہر مسجد میں اعتکاف کرنا جو ہے یہ جائز ہے، وہ جامعہ مسجد ہو یا جماعت والی مسجد ہو۔ جامعہ مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جہاں جمعہ کی جماعت کرائی جاتی ہے، جہاں نماز جمعہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو جماعت والی مسجد جس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں اعتکاف بیٹھے جہاں جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہے، تاکہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ آپ کو با جماعت نمازوں کا بھی ثواب ملتا رہے اور جمعے کا بھی ثواب ملتا رہے۔ ہاں، اگر محلے میں ایک ہی مسجد ہے جہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، جمعہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی تو ضرور بیٹھے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر سارے ہی گناہ گار ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ سوال ہے کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ تو جی ہاں، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ فتاوی شامی کے اندر ہے ان الصوم شرط، کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے یا اس کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آخری 10 دنوں میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اعتکاف کے آخری 10 دنوں میں روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ پانچواں سوال ہے اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو اعتکاف کرنے والا فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ فنائے مسجد اس حصے کو کہتے ہیں جو مسجد کے فائدے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے۔ مثلا مسجد کا وضو خانہ ہے، یہ فنائے مسجد میں ہے۔ مسجد کے واش روم ہے، غسل خانہ ہے، یہ بھی فنائے مسجد میں آتے ہیں۔ تو اب اگر اعتکاف کرنے والا وضو خانے پر جاتا ہے، واش روم کی طرف جاتا ہے، تو یہ سب فنائے مسجد ہیں، یہاں جانے سے اعتکاف جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ محیط برہانی کے اندر ہے کہ فناء المسجد لہ حکم المسجد، کہ اعتکاف کے معاملے میں فنائے مسجد کا حکم مسجد کی طرح ہے، کہ اسپیشل اعتکاف کے معاملے میں جو فنائے مسجد ہے وہ بھی مسجد شمار کی جاتی ہے،
یعنی جس طرح اعتکاف والا مسجد میں رہتا ہے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس طرح اگر وہ فنائی مسجد میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، اعتکاف کرنے والے کا فرض غسل کے علاوہ نہانا کیسا، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا کیسا؟ اچھا بھائی، فرض غسل ہو جائے پھر تو نہانا ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن اگر جو نہانے کے واش روم ہیں، غسل خانے ہیں، اگر وہ فنائی مسجد میں بنائے گئے ہیں تو پھر اعتکاف کرنے والا نہا سکتا ہے، غسل فرض ہونے کے علاوہ بھی نہا سکتا ہے، اس کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ 7 نمبر پہ سوال آیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو جی اعتکاف کرنے والا مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے۔ مسجد کے محراب میں جانے سے اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں اصول یہ ہے کہ فتاوی شامی کے ایک جزیے سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور بہار شریعت میں بھی لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ محراب جو ہوتا ہے یہ مسجد کے حکم میں ہوتا ہے، مسجد کا محراب مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ 8 نمبر پر سوال ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا بلا عذر یعنی بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا کیسا؟ تو اعتکاف کرنے والے کا بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے کہ فلا یخرج المعتکف من معتکفہ، کہ اعتکاف کرنے والا اپنی اعتکاف کی جگہ سے نہیں نکلے گا، لیلا و نہارا الا بعذر، نہ رات کے اندر نکلے گا نہ دن کے اندر نکلے گا۔ ہاں اعتکاف کرنے والا اپنی اعتکاف کی جگہ سے عذر کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ وہ عذر کیا ہے کہ اگر غسل کرنے کی حاجت ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، یا وضو کرنا ہے، تو ایسی صورتحال میں تو نکل سکتا ہے، لیکن بلا وجہ نہیں نکل سکتا۔ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ سَاعَةً فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، آگے لکھا ہے کہ اگر بغیر عذر کے نکلا، اگرچہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے نکلا، تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ تو یہ فتاوی عالمگیری کی میں نے عبارت پڑھ دی کہ اعتکاف کرنے والا بغیر عذر کے مسجد سے نہیں نکلے گا، اگر نکلا اگرچہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کی قضا میں دوبارہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ 9 نمبر پہ ہمیں ایک سوال موصول ہوا کہ اعتکاف کرنے والے کا مسجد میں کپڑے تبدیل کرنا، خوشبو لگانا اور تیل لگانا کیسا؟ تو دیکھیں، اعتکاف کرنے والا کپڑے بھی تبدیل کر سکتا ہے، سر میں داڑھی میں تیل بھی لگا سکتا ہے، لیکن تیل لگانے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ سر اور داڑھی کے جو بال ہیں یہ مسجد میں نہ گرے، تو نیچے کپڑا وغیرہ بچھا لینا چاہیے، اگر بال گریں تو اس کپڑے وغیرہ پر گرے اور پھر ان بالوں کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ تو اس طرح خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ خوشبو جو ہے یہ لگانی چاہیے، کہ خوشبو لگانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے بھی مسجد میں رہتے ہوئے اچھی خوشبو لگائیں گے تو یہ اور زیادہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو جتنے بھی مسائل بیان ہوئے جو سمجھ آ گئے بہت اچھی بات ہے۔ اگر کسی مسئلے کی خدا نخواستہ سمجھ نہیں آئی تو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنا مسئلہ واٹس اپ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔